بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو مال تم خرچ کر رہے ہو نا وہ تمہارا نہیں بلکہ ہم نے اس کو عطا فرمایا. وہ مال میرا مال ہے جس کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ زکات دینے والوں کی تعریف فرماتا ہے اور اس کے فائدے کو فرماتا ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، کہ آپ ان سے مال لے لیں اور ان کو پاک کر دیں. یعنی جب ہم زکات نکال رہے ہوتے ہیں تو اس زکات کی ادائیگی سے ہمارا مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. تو یہ زکات نکالنے کا فائدہ ہے. اور ایک دوسرا فائدہ یہ بیان فرمائیں کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، وہ ایک دانے کی طرح ہے کہ ہر دانے کے اندر 100 بالیاں ہیں. تو آپ نے ایک دانہ خرچ کیا، آپ کو 100 دانے کے برابر ثواب، اور پھر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ زکات نکالنے سے مال پاک بھی ہو جاتا ہے اور مال بڑھ بھی جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوش بھی ہو جاتا ہے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر وعید ارشاد فرمائی اور ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جو اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتے. فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، کہ وہ لوگ کہ جو مال کے اندر کنجوسی کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے جس کو وہ اپنے لیے کر رہے ہیں. آج ہمارے یہاں کوئی پیسے لے، کنجوسی کر لے، زکات سے اپنے مال کو بچا لے، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے تو وہ سمجھتا ہے میں نے بہت کمال کیا. فرمایا کہ اپنے لیے برا کیا. اسی طرح ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو والذین یکنزون الذھب والفضة، جو سونے کو جمع کرتے ہیں اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. تو فرمایا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ انہی مالوں کو جو ہے وہ آگ کے اندر تپا کر، جلا کر، ان کے ماتھے کے اوپر، ان کے بغلوں کے اوپر، ان کے پیٹھ کے اوپر اللہ تعالیٰ ڈالے گا. آپ دیکھیں کہ یہی مال جس کو ہم جمع کر کے اپنے لیے فائدہ مند بنانا چاہتے تھے، یہی مال جو ہے وہ ہمارے لیے قیامت کے دن وبال کا باعث بن گیا. اور یہ مختصر دن نہیں ہوگا. وَكَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، وہ جو ایک دن ہوگا نا قیامت کا، وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو اس دن کی رسوائی ہے کہ جو شخص جو ہے وہ اپنے مال کے ساتھ اس کے حق کی ادائیگی نہیں فرماتا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس طرح کا مال وہ جمع کر کے رکھے گا اور زکات نہیں دے گا، اللہ عذاب میں بالکل ویسے ہی دے گا. اگر آپ نے اونٹوں کو جمع کیا، اس کی زکات ادا نہیں کی، تو فرمایا کہ کھلے میدان کے اندر، مفہوم حدیث ہے، کھلے میدان کے اندر اللہ تعالیٰ اس زکات کو چوری کرنے والے کو پھینک دے گا اور یہ اونٹ اس کو روند رہے ہوں گے. جس کے پاس اللہ نے مال دیا وہ گائے کی صورت میں اور زکات نہیں ادا کر رہا، تو فرمایا کہ قیامت کے دن کھلے میدان پہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور یہ جو گائے ہوں گے نا، یہ اس کو روند رہے ہوں گے، سینگ سے اس کو زخمی کر رہے ہوں گے. اور فرمایا کہ جو سونے اور چاندی کو جمع کرے گا اور زکات نہیں ادا کرے گا تو اس کو آگ بنا کر اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جلائے گا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ اب تو ہمارے لیے مال جمع کرنا جائز ہی نہیں ہے. اگر ہم مال جمع کریں گے تو آخرت میں عذاب ہوگا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم تمہاری اس مشکل کو حل کر دیتے ہیں. کس طرح؟ سرکار کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ تو اپنے حق میں مال کو حرام سمجھ رہے اور جمع نہیں کر رہے. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، زکات ہے انہی لوگوں کے اوپر جن کے پاس مال ہے، جن کے پاس مال نہیں ہے وہ زکات ادا کیسے کریں؟ تو اگر تم زکات ادا کرنا چاہتے ہو تو مال کا جمع کرنا تمہارے لیے ضروری ہے. اور فرمایا کہ یہ اس مال کے لیے نہیں ہے جس کا حق ادا کیا جائے، یہ عذاب اور وعید اس مال کے لیے ہے کہ جس کا حق ادا نہیں کیا جا رہا. وہ 100% میں سے 2.5% اگر آپ نکال دیتے ہیں تو وہ پورا پیور صاف ہو جاتا ہے.
اور یہ 2.5% اگر نہ نکالے تو 100% جو ہے نا وہ آپ کا برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس مال کے ساتھ زکوٰۃ کا مال مل جائے تو کل مال کو ہلاک کر دیتا ہے، کل مال کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اچھا، اس حدیث کی 2 تشریح ہے۔ آج بعض وہ لوگ زکوٰۃ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یا لے لیتے ہیں کہ جن کے پاس پہلے ہی مال ہوتا ہے، تو یہ وہی ان کے لیے کہ جو اپنے مال، جو پاکیزہ مال ہے اس کے اندر زکوٰۃ کا مال ملاتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال آپ کے کل مال کو ہلاک کر دے گا۔ اور اس کی ایک تشریح یہ ہے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور آپ زکوٰۃ نہیں نکال رہے، آپ زکوٰۃ نہیں نکال رہے، تو یہ جو زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے نا وہ آپ کے مال کے ساتھ مل گیا، اب آپ کا کل مال جو ہے نا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر زکوٰۃ کا مال کسی کے مال کے ساتھ مل گیا تو کل مال کو ہلاک کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ ایک حدیث میں، حدیث کا مفہوم ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کسی قوم کے اوپر اللہ عذاب نہیں بھیجتا، قحط سالی نہیں ہوتی مگر اسی قوم کے اوپر کہ جو قوم زکوٰۃ نکالنا چھوڑ دیتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قوموں کے اوپر عذاب کب آتا ہے؟ جب وہ زکوٰۃ نکالنا چھوڑ دیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ کسی کے مال کو تلف ہلاک نہیں فرماتا مگر اسی کے مال کو جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ زکوٰۃ نہ نکالنے سے مال ہلاک ہو جاتا ہے، زکوٰۃ نہ نکالنے سے مال برباد ہو جاتا ہے، زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن امیروں کی جو ذلت اور رسوائی ہوگی نا وہ غریب کے ہاتھ سے ہوگی، کیونکہ امیروں کو اگر اللہ نے ایسی مال دے دیا ہے نا تو اس مال کے اندر اللہ نے غریبوں کا حق رکھا ہے۔ اگر امیر ان غریبوں کا حق نہیں دے گا تو قیامت کے دن ہوگا یہ کہ انہی کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ سارے امیروں کو جو ہے ذلیل فرمائے۔ اور ایک حدیث کا تو مفہوم یہ ہے کہ جہنم میں جانے والے اکثر وہ لوگ ہوں گے جو مالدار ہوں گے، کیونکہ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اس سے حساب و کتاب زیادہ ہوتا ہے، اور جس سے حساب و کتاب زیادہ ہوگا اس کا بچنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ مال کے حساب سے ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 4 چیزوں کا حکم دیا، اور اگر کوئی 4 میں سے 3 کام کرے اللہ اس کو نہیں بخشے گا، اس وقت تک نہیں بخشے گا جب تک کہ وہ 4 کام نہ کرے۔ پہلا کام نماز پڑھنا، دوسرا کام روزہ رکھنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، چوتھا حج کرنا۔ اگر کوئی نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ نہ دے، زکوٰۃ فرماتا ہے اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، کہ نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، سب سے زیادہ اسی کا حکم ہے، لیکن جہاں جہاں اللہ نماز کا حکم دے رہا ہے وہیں وہیں اللہ زکوٰۃ کا بھی حکم دے رہا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ جب تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہے اگر کوئی شخص اور زکوٰۃ نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے نماز کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ یہ صحابی رسول فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود، اگر کوئی 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اس کی نماز میں قبول نہیں فرماتا۔ تو یہ زکوٰۃ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ادا کرنے والے کی جگہ بڑی فضیلت بیان فرمانا ہے، نہ کرنے والوں کی بڑی مذمت بیان فرمانا۔ اب زکوٰۃ کے متعلق نا نماز پھر بھی ہم دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کے احکامات کا پھر بھی پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح اس نماز کی ادائیگی کرنی ہے، کیا چیز ضروری ہے، کیا چیز ضروری نہیں، لیکن زکوٰۃ کے حوالے سے اتنی معلومات نہیں ہوتی، اور ہر شخص جو ہے وہ زکوٰۃ کے بارے میں جو اکثر و بیشتر ایسے سوال کر رہا ہوتا ہے جو بڑی معمولی ہے۔ لیکن جو ہم کہتے ہیں نا حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ تو کون سا علم؟ جو عبادت آپ کے پر فرض ہے اس عبادت کو جاننا آپ کے پر فرض ہے۔
تو زکوٰۃ کی مکمل معلومات حاصل کرنا ہم پر فرض ہے. اگر معلومات نہیں ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ صحیح طور پہ زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتے. اس کے بارے میں چند موٹی موٹی باتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے گوشت گزار کر دیتا ہوں تاکہ یہ بھی معاملہ ہمارا حل ہو جائے کہ اتنے بابرکت مہینے میں اتنے مبارک دن کے اندر ہم دین کا ایک رکن سیکھ جائیں گے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہر عبادت کے فرض ہونے کا ایک سبب ہوتا ہے. زکوٰۃ کے فرض ہونے کا سبب کیا ہے؟ مثال کے طور پر ابھی ہم میں سے کوئی کھڑے ہو کے عصر کی نماز پڑھے گا، نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کہ نماز کے فرض ہونے کا سبب کیا ہے؟ وقت کا آنا. جب وقت ہی نہیں آیا تو نماز بھی فرض ہے. تو زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے ضروری ہے مال کا ہونا. اچھا، مال بھی کون سا مال؟ وہ جس کو شریعت مال کہتی ہے، جس کو شریعت مال کہتی ہے. اب شریعت کی نظر میں مال کیا ہے؟ سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت. یہ چار چیزیں جو شریعت کی نظر میں مال ہیں. سونا، گولڈ، چاہے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں یا استعمال نہیں کرتے. خواتین اکثر کہتی ہیں ہم تو پہنتے ہیں، زکوٰۃ کیوں ہے؟ آپ پہنے یا نہ پہنے زکوٰۃ 12 لاکھ کو. جیولری کی فارم میں ہو یا بسکٹ کے فارم میں ہو، کسی بھی فارم میں ہو، سونا ہے تو زکوٰۃ ہے. اسی طرح چاندی، چاہے استعمال میں ہو یا نہ ہو، کسی بھی فارم میں ہو، شریعت کی نظر میں چاندی مال ہے. اسی طرح مال تجارت. مال تجارت کی کون سا مال ہوتا ہے؟ وہ مال ہوتا ہے کہ جس کو ہم خریدتے ہیں بیچنے کی نیت سے. یا جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں نا، یہ کہیں سے خرید رہے ہوتے ہیں اور خریدتے وقت نیت کی ہوتی ہے کہ آگے میں بیچوں گا. تو اب جتنی بھی چیزیں انہوں نے خرید کی ہے نا، یہ سب مال تجارت ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ ہے. تو دکانداروں کے دکان میں جو خریدی ہوئی چیز ہیں ان سب کے اوپر زکوٰۃ ادا کریں گے. لیکن ان کے دکان کی جو ایسی چیزیں جو وہ بیچتے نہیں ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں. مثال کے طور پر پنکھا ہے، اے سی ہے، ٹیبل ہے، ڈیسک وغیرہ، شوکیس وغیرہ، کتنی بھی قیمتی کیوں نہ لگا دیں، لیکن دکاندار ان چیزوں کو بیچتا نہیں ہے، ان چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں، جو چیزیں بیچنے کی نیت سے اس کو دکان کے اندر رکھی ہوئی ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہے. تو دیکھیں، اب بندہ اپنا جائزہ لے لے کہ کس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے اور نقدی ہے. اب اس کا ایک کرائٹیریا ہے. سونا ہو تو کتنا؟ 7.5 تولہ. چاندی ہو تو کتنا؟ 52.5 تولہ. مال تجارت ہو تو کتنا؟ کم و بیش 46,000 روپے نقدی. اور مال تجارت کی بھی مالیت اتنی ہوگی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. ایسے شخص کو ہم کہتے ہیں مالک نصاب، کہ جس کے پاس یہ پیسہ آ گیا. اچھا، ہم میں سے آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑا سا چاندی ہے، تھوڑا سا مال ہے اور تھوڑا سا، تو فرمایا کہ جس کے پاس مال مخلوط ہو جائے نا تو صرف وہ آ جائے مالیت کے اوپر کہ 46,000 تک کی رقم بن رہی ہے نہیں بن رہی. جس کے اوپر بن رہی ہے زکوٰۃ ہے، جس کے اوپر نہیں بن رہی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں. اچھا، اب یہ شرط ہو گیا مالک نصاب ہونے کی. اس کے اوپر 1 سال کا گزرنا ضروری ہے. اب 1 سال کے گزرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج 28 رمضان کو کسی کے پاس 46,000 روپے آ گئے تو اگلے سال 28 رمضان کو وہ دیکھے گا کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے. اگلے سال 28 رمضان کو جتنے پیسے ہوں گے اس کا 2.5% وہ خاموشی سے نکال دے گا. یہ نہیں دیکھے گا کہ پورے سال کتنا آ رہا ہے، پورے سال کتنا جا رہا ہے. ہر مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. آپ کے پاس جس دن 46,000 روپے آئے وہ دن نوٹ کر لیں، اگلے سال اسی دن کو دیکھیں گے، کیونکہ زکوٰۃ اگلے سال اسی دن فرض ہو رہا، آگے پیچھے نہیں ہو رہا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے نکالنے سے 1 دن پہلے ہمارے پاس 1 لاکھ آ گیا، اس کا تو سال گزرا ہی، لیکن زکوٰۃ آپ کو اس کی بھی دے گی کیونکہ آپ مالک نصاب بنے، اس پر سال گزر گیا، لہذا زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہو گئی.
اچھا یہ تو ہو گیا سال کا گزرنا. اس کے بعد لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہماری زکات نہ مالی کے حساب کب ہوئے. تو آپ حساب کتاب لگائیں کیونکہ یہ آپ کے اوپر فرض ہے. فرض کے بارے میں بار پوچھا جائے گا تو آپ اپنے حساب و کتاب سے دیکھیں کہ میری زندگی میں پہلی مرتبہ 46,000 روپے تک کب میرے پاس جمع ہو. عموماً ہوتا ہے کسی کی نوکری لگی, سیلری آنا شروع ہوئی, تو جس دن سیلری بچتے بچتے 46,000 تک پہنچ جائے اس کے پاس زکات. یا والد صاحب کا انتقال ہوا, انہوں نے مال چھوڑا, تو اس دن بھی وہ اتنے کا مالک ہو جاتا ہے. لڑکی کی شادی ہوتی ہے جس دن, اسی دن اس کو زیور ملتا ہے, تو وہ شادی کی ڈیٹ پر ہی اگلے سال اس کے اوپر زکات فرض ہے. اگر کسی نے 5 سال سے زکات نہیں نکالی اور 5 سال سے اس کے اوپر زکات فرض ہے, تو بہرحال اس سے پوچھا ضرور جائے گا ایک سال کے بارے میں. اب حساب کتاب کر کے ہم 5 سالوں کی زکات اب بھی ادا کریں گے تو ادا ہی ہوگا, قضا نہیں ہوگا. یہ ہمارے عام رواج یہ بنا ہوا ہے کہ اگر کسی نے عید کی نماز پر فطرہ ادا نہیں کی, اب فطرہ ادا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے. ہاں فضیلت یہ تھا کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرتے, اگر نہیں ہوا تو اب زندگی میں جتنے عید کے فطرے آپ نے ادا نہیں کیا وہ سب آ جاتا ہے. اسی طرح زکات کا بھی معاملہ ہے کہ پچھلے جتنے سالوں میں آپ نے زکات ادا نہیں کی ان سب کو ایک دفعہ حساب کتاب کر کے ادا کریں گے. اسی طرح زکات کے حوالے سے ایک مسئلہ اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ بیوی کے پاس سونا ہے, اس کے اوپر زکات فرض ہے لیکن وہ نہیں نکال رہی, تو کیا میں نکالوں گا تو ادا ہو جائے گی؟ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جس کے اوپر زکات فرض ہے نا پہلے تو وہی نکالے. اگر اس کے پاس رقم نہیں ہے تو وہ جس کو اجازت دے دے نا وہ زکات نکال سکتا ہے. اجازت ضروری ہے, اپنے باپ کو دے, اپنے بھائی کو دے, اپنے شوہر کو دے, جس کو وہ اجازت دے گی وہ نکال سکتا ہے. مثال کے طور پر بیوی کے اوپر زکات فرض ہے, اس نے کچھ نہیں بولا, شوہر نے اپنی طرف سے نکال دیا تو زکات ادا, اس کی اجازت لے کے زکات. اسی طرح بعض لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ ہمارے پر قرضہ ہے تو زکات پر فرض ہے نہیں. تو دیکھیں کہ اگر قرضہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو دینے کے بعد آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا تو زکات نہیں. مثال کے طور پر آپ کے پاس 50,000 روپے ہیں اور قرضہ آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہے, تو قرضہ نکالیں گے تو بچے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں, تو آپ کے پاس زکات نہیں. ہاں بی سی کا معاملہ الگ ہے. ہاں تو کہتے ہیں کہ ہماری بی سی لگی ہوئی ہے, کیا بی سی کے پیسے پہ زکات ہے یا نہیں؟ تو اس کو ذرا سمجھ لیں. مثال کے طور پر ہر مہینے 10,000 کی آپ نے بی سی لگائی, 1,20,000 کی, اور پہلی بی سی آپ کو مل گئی. ابھی آپ کے پاس 1,20,000 ہے, زکات ہے نہیں ہے, کیونکہ یہ 1,20,000 آپ کی تھوڑی ہے, یہ تو دوسرے ممبران کی ہے جو آپ کو مل گئی ہے, آپ کے اوپر قرض ہے, آپ ادا کریں گے تو آپ کے پاس زکات نہیں. ہاں اگر آپ نے ان 12 بیسیوں میں سے 10 بیسی ادا کر دی ہے, جو حضرات اوپر تشریف فرما ہے میں ان سے درخواست کروں کہ اگر 1,20,000 کی بیسی ہے, آپ نے 10 بھر دی ہے, ابھی تک آپ کی اٹھی نہیں ہے, تو آپ کے پاس زکات ہے؟ بالکل ہے, کیونکہ آپ کا اپنا مال جو ہے نا دوسرے کے پاس ہے, ایسا ہے کہ اس کو ملنے کی امید ہے کہ 2 مہینے کے بعد مجھے وہ مال ملنے والا, تو وہ ایسے ہی جیسا کہ آپ کے پاس ہے. سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے 10 بیسی بھر دی, مطلب 10,000 کر کے 1,00,000 آپ نے بھر دیے, تو وہ آپ کا ہی مال ہے, لیکن آپ کے پاس نہیں ہے, 2 مہینے بعد آنے والا ہے, تو آپ کا ہے تو صحیح, اس کے اوپر زکات ہے. اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی کے لیے اپنے سونا بنا کے رکھا ہوا ہے, اس کے اوپر زکات ہے, تو بالکل ہے. جب بیٹی کی شادی ہو جائے گی, سونا آپ دے دیں گے, تب آپ کے پاس زکات نہیں. جب تک آپ کے پاس ہے آپ کے پاس زکات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عمرہ کرنے کے لیے پیسے رکھے ہوئے, حج کرنے کے لیے پیسے رکھے ہوئے, کیا اس پہ بھی زکات ہے؟ بالکل. مان تو ہے آپ کے پاس, جب تک آپ اس کو خرچ نہیں کر دیں گے اس وقت تک آپ کے پاس ذرا وہ مال ہے تو زکات ہے. اسی طرح
بعض لوگ ایسے سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے اندر کیا صرف مال دینا ضروری ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ میں آپ مال بھی دے سکتے ہیں اور سامان بھی دے سکتے ہیں. اب کنڈیشن ہے دونوں سب میں بہتر ہے. غریبوں کو صرف کھانا نہیں چاہیے ہوتا، عید کے اوپر کپڑا بھی بنانا ہوتا ہے. اچھا، اور بھی دیگر چیزیں ہوتی ہیں، بچوں کی اسکول کے فیس بھی دینے ہوتے ہیں، کپڑا بھی بنانا ہوتا ہے، کوئی اور چیزیں بھی چاہیے ہوتی ہیں. تو جب آپ راشن دیں گے تو اس راشن سے وہ بچے کی فیس کو نہیں دے سکیں گے، کپڑا تو نہیں بنا سکیں گے. تو اگر مستحق ایسا ہے کہ جس کو آپ پیسہ دے سکتے ہیں اور وہ صحیح مصرف میں استعمال کرے گا تو پیسہ دینا بہتر ہے، تاکہ اس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز دے. لیکن سامنے والا ایسا ہے کہ آپ کو لگے کہ پیسہ دینا بہتر نہیں، سامان ہی دینا بہتر ہے. مثال کے طور پر چرسی ہے، ہیروئنچی ہے، آپ کو پتا ہے اس کو پیسے دیں گے یہ جا کے اڑا دے گا، بیوی بچے اس کے بھوکے مریں گے. تو ایسے شخص کو پیسے دینا بہتر نہیں ہے، بلکہ راشن ڈلوا دینا زیادہ بہتر ہے کہ وہ بھلے جو بھی کرے کم سے کم بیوی بچے کے گھر کے لیے راشن تو ہو گیا. تو آپ سوال کا جواب مل گیا، کبھی پیسہ دینا بہتر ہے اور کبھی سامان دینا بہتر ہے. یہ سامنے والے کی کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا، اسی طرح مالک بنانا بھی ضروری ہے. ایسا نہیں کہ زکوٰۃ کی رقم دے کے بولیں کہ بھائی آپ اگر چاہتے ہیں تو استعمال کریں، آ جائیں کھا لیں، نہیں، بلکہ آپ اس کو دے کر کہیں کہ آپ کا ہو گیا. اسی طرح مالک بناتے کہ یہ مال آپ کا ہو گیا، اب آپ جس کو جیسے طریقے سے استعمال کرنا چاہیں کریں، جب جا کے زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اچھا، اب آپ کو پتہ ہے بینک بھی زکوٰۃ دے رہا ہے، ہسپتال والے بھی زکوٰۃ دے رہے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم مالک نہیں بنا رہے ہوتے کسی کو براہ راست، ہم بینک کو دے دیتے ہیں، ہم ہسپتال کو دے دیتے ہیں، اب وہ جس پہ چاہے خرچ کریں اور جس کے بعد چاہے کریں. تو زکوٰۃ کے لیے تو مالک بنانا شرط تھا. اب وہ کس پیشنٹ کو مالک بنا رہے نہیں بنا رہے وہ پھر ان کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ کسی مستحق کو دیکھ کر خود سے مالک بنا دیں تاکہ آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے. اچھا، اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہے کہ کن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جن کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے. دیکھیں، 8 لوگ ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جن کو کہتے ہیں مصارف زکوٰۃ. فقیر ہیں، مسکین ہیں اور یتیم ہیں، اور اللہ کے راستے میں مجاہدین کو اور غلام آزاد کرانے میں، ان سب چیزوں میں ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ رشتہ داروں کے اندر تلاش کریں کہ جو واقعی مستحق ہے اس کو دیں، کیونکہ وہ زیادہ افضل اس بات کے کہ وہ رشتہ دار بھی ہیں، مستحق بھی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ بتا کے زکوٰۃ دیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارا رشتہ دار باقی بہت مستحق ہے لیکن زکوٰۃ بولیں گے تو نہیں دے گا، آپ اس کو تحفہ بول کے دے دیں. آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہے نا، تحفہ بول کے آپ دیں گے تو وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی، اس میں کوئی ملاحظہ نہیں. پر یہ دیکھ لیں کہ سید تو نہیں ہے، کیونکہ سید کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے، یا حرام ہے. اس کو مکان پہ زکوٰۃ نہیں. کوئی مکان اس لیے لیا ہے کہ قیمت بڑھنے پہ اس کو بیچ دیں گے، اس کے اوپر زکوٰۃ. عموماً ہم کرائے پہ مکان چڑھا دیتے ہیں، تو کرائے پہ جو مکان چڑھائے گئے نا، تو اگر وہ بیچنے کی نیت سے ہوتا تو آپ کرائے پہ نہیں دیتے. تو کرائے پہ دیے ہوئے تو کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہے، مکان کے اوپر زکوٰۃ نہیں. ہمارے یہاں بہت سارے بلڈرز ہیں، ٹھیکیدار ہیں، تو ادھر بھی زمین لی گئی ہے، ادھر بھی زمین لی گئی ہے، بس یہ نیت ہوتی ہے کہ ریٹ بڑھے اور بیچ دیں. تو یہ مال تجارت ہے، ایسی جتنی بھی زمینیں ہوں گی سب کے اوپر زکوٰۃ دینا ضروری ہے. تو یہ کہ اچھا، سید نام اپنے اصول کو نہیں دے سکتے، مطلب ماں باپ کو نہیں دے سکتے، نانا نانی کو نہیں دے سکتے، دادا دادی کو نہیں دے سکتے. اپنے فرو بیٹے کو نہیں دے سکتے، پوتے کو نہیں دے سکتے، نواسے کو نہیں دے سکتے، اسی طرح کسی کو بھی نہیں دے سکتے. بھائی بہن کو دے سکتے ہیں، بہو اپنی ساس کو دے سکتی ہے، ساس اپنے بہو کو دے سکتی ہے. آپ اپنے بھائی بہنوں کو دیکھ لیں، چچا زاد میں دیکھ لیں، اگر کوئی مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اچھا، اسی طرح ہمارے یہاں اگر نہ ملے تو ایک بہترین مصرف علم دین کے راستے میں، کہ وہ بچے جو غریب ہوتے ہیں وہ ہمارے مدارس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان پہ زکوٰۃ دینے پہ ڈبل ثواب ہے. ایک تو یہ کہ ان کی کفالت بھی ہو رہی ہے، یہ کھاتے پیتے بھی رہتے بھی ہیں، پلس یہ کہ دین کے مجاہد بن کر دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں. تو دین کے راستے میں جو مال خرچ ہوگا وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا. راشن ڈلوایا،
ختم ہو گیا، ثواب بھی ختم. لیکن دین کے راستے میں اگر آپ نے پیسے خرچ کیے تو جب تک وہ کام ہوتا رہے گا آپ کو ثواب اس کا ملتا رہے گا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے مال کو صحیح مصرف میں استعمال کریں اور علم اور علماء پہ خرچ کریں تو زیادہ بہتر ہے. تو اب ہم تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ جماعت کھڑی کر رہے ہیں کیونکہ اب مزید بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے. نمازیوں کی 25 روپے فی کس، اور یہ آپ نے روزے کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کا روزہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک کہ آپ فطرہ ادا نہیں کرتے. تو 125 روپے فی کس ہے، کوشش کریں کہ جلد سے جلد ادا کر دیں. اور آپ کو پتہ ہے ہماری مسجد کے ساتھ مدرسہ معظم ہے جس میں کم و بیش 40 بچے جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور کم و بیش 8 بچے ایسے ہیں جو حفظ قرآن میں مشغول ہیں. اور یہ پورے سال تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ الحمدللہ آپ کے تعاون سے ہی چل رہا ہوتا ہے. تو میں یہ درخواست کروں گا کہ اس سال بہت ہی تعاون ہے، اس قدر نہیں ہو رہا کہ اپنے پورے سال مدرسہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے چلا سکیں. تو آپ سے درخواست ہے کہ اس بات میں ضرور جو ہے وہ تعاون کریں اور فطرہ اور زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی جو ہے وہ ہمارے مدرسے کے لیے کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.